نکل گیا ایک وعدہ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. محرم میں ماتم، جنوری میں نیا سال منائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. بس آخری پیغام تعلیم کے حوالے سے دے رہا ہوں، اس کے بعد عورت کے حوالے سے ایک آخری پیغام. 2 پیغام میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. ایک طویل فہرست ہے شاعروں کی، ایک طویل فہرست ہے مقرر کی اور چترویدی کی. سب کو باری باری سے سننا ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا اور دل یہ چاہے گا کہ دوسری رات کا بھی جلسہ ہوتے رہے لیکن رات ختم ہو جائے. انشاءاللہ دعا تک اس جلسے کو سجانا ہے، سنوارنا ہے. اللہ آپ کے مقدر کو سوارے. ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. دھیان سے سنیے گا، تعلیم کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. اس ملک میں ایک قوم ہے، سکھ قوم، سردار قوم. سردار ہے پنجاب میں، آپ نے دیکھا ہوگا. سردار قوم ہے. اس قوم کے اندر 2 خوبی ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ سب کچھ چھوٹ جائے گی لیکن پگڑی نہیں چھوٹے گی. سب کچھ چھوٹ جائے لیکن داڑھی نہیں چھوٹے گی. کنوارا ہے تب بھی داڑھی رکھے گا، کنوارا ہے تب بھی پگڑی رکھے گا. کوئی مطلب نہیں کہ شادی کریں پگڑی چھوڑ دے، شادی کریں داڑھی کٹا لے. دھرم کا جو پکا ہوتا اس کو عزت ملتی ہے. ہماری تعداد زیادہ ہے، سردار کی تعداد کم ہے، ہم ذلیل ہیں، وہ عزت پا رہا. کیوں؟ دین دھرم کو ہاتھ سے دانت سے پکڑے ہوا ہے. ہم نے ہاتھ سے بھی چھوڑا، دانت سے بھی چھوڑا. دوسری بات یاد رکھیے، سکھ قوم میں ایک خوبی ہے، وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس میں کوئی بھی بھیک نہیں مانگتا. آج تک آپ نے دیکھا ہے سردار قوم میں کسی کو بھیک مانگتے ہوئے؟ نہیں مانگتا. لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ بھیک مانگنے والا خاندان ہے. دادا کا بھی ریکارڈ ہے بھیک مانگنے میں، پر دادا کا اس سے بڑا ریکارڈ ہے، پوتا کا اس سے بڑا ریکارڈ ہے. پورا خاندان بھیک ہی مانگ رہا ہے. کمانے کے لیے ہاتھ ہے، کمانے کے لیے پیر ہے، دماغ ہے، اس کے باوجود بھی بھیک مانگ رہا ہے. دوسری بات یاد رکھیے، اس ہندوستان میں دوسری قوم ہے، اس کا نام ہے مرواڑی. مرواڑی قوم میں 2 خوبی ہے. ایک خوبی کیا ہے؟ اس میں جو نیچے گرتا ہے سب لوگ مل کر کے اس کو مدد کرتے ہیں. ایک مرتبہ گرے گا اس کو اٹھائیں گے، 100 مرتبہ گرے گا پھر بھی اٹھائیں گے. اور مسلمان میں کیا ہے؟ جو اوپر جا رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں. اور جو نیچے جا رہا ہے اس کو تانا ماریں گے. دوسری خوبی مرواڑی میں کیا ہے کہ آپ کسی بھی عدالت میں وکیل سے جا کر کے پوچھئے کہ مرواڑی کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا. مرواڑی کا جھگڑا ہوتا ہے گھر میں ہی حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا. اور مسلمان کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھے عدالت میں جا کر کے حل ہوتا ہے. جانتے ہیں 2011 کی رپورٹ ہے، صرف کٹیہار ضلع کا کیس ڈوری ایکٹ 33,000 مقدمے چل رہے ہیں مسلمانوں کے. تیسری قوم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اس ہندوستان میں، اس کا نام ہے سنتھال، آدی واسی قوم. سنتھال. اس قوم میں 2 خوبی ہے. اس کا جو مڈر ہے، سردار ہے، جو بولے گا سب وہی سنیں گے، اس کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اطاعت کا جذبہ اتنا، بڑے کو ماننے کا ایسا ہے کہ پتھر کی لکیر ہے، جو بول دیا سو بول دیا، کٹ نہیں سکتا، گردن کٹ جائے گی. لیکن اپنے سردار سے وہ باہر نہیں جائیں گے. اور جہاں ڈگی بجائی سارے محلے کے سنتھال جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا اتحاد، ایسی اطاعت مسلمانوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ابھی ایک صاحب تقریر کر رہے تھے رمضان کے اوپر. پہلے زینا پر قدم رکھا، دوسرے زینا پر قدم رکھا، تیسرے زینا پر قدم رکھا. رمضان کا مہینہ تھا، جماعت والے چلے گئے مسجد میں، تو مسجد والے نے کہا کہ دیکھو اس مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ایک مناظرہ کرنا ہوگا. کہ کیا مناظرہ؟ کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اس کے بعد ہی تم کو مسجد میں داخل ہونے دیں گے. تو امیر صاحب بڑے چالاک آدمی تھے، اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب، جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے یہ بھی ہیں پڑھتے وہ بھی ہیں. ہم جو اس مسجد میں آئے ہیں ان دونوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں جو 8 رکعت بھی نہیں پڑھتے، 20 رکعت بھی نہیں پڑھتے. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک قوم ہے اس کا نام ہے یہودی، ایک قوم ہے اس کا نام ہے عیسائی. اس میں 2 خوبی ہے. پہلی خوبی کیا ہے؟ جہاں پر بھیڑ اکٹھا ہوگی وہاں وہ لائن لگا لیں گے.
جو پہلے اس کی باری پہلے، جو بعد میں اس کی باری بعد میں. جہاں بھیڑ نظر آئی وہ لوگ لائن سے لگ جاتے ہیں. اتنا ڈسپلن ہے، اتنا ڈسپلن ہے، اتنا ادب. دوسری خوبی کیا ہے کہ اس میں 100% تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا انجینئر انہی کے پاس، اچھا ڈاکٹر انہی کے پاس، اچھا عالم انہی کے پاس، سب سے بڑا عالم انہی کے پاس، سب سے بڑا ڈاکٹر انہی کے پاس. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 62% مرد ہم جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے مسلمانوں میں. 150 کروڑ پوری دنیا میں لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے. یہاں پر صرف 4 جوان پڑھائی کرتے ہیں، 96 گول. اب بتائیے کون ترقی کرے گا؟ علم سے آدمی ترقی کرتا ہے، وہ علم میرے پاس نہیں. ہنر سے آدمی ترقی کرتا ہے، وہ ہنر ہمارے پاس نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھیے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کی شادی ہو چکی. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ایک بات سنیے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. علم کے اندر کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے. بلقیس کا تخت تھا سبا میں، اور اونٹ سے اس کو اگر لایا جاتا تو 40 رات لگتے. 40 رات میں وہ پہنچتا. اتنی دور تھا بلقیس کا تخت کہ اونٹ پر اگر لایا جاتا تو 40 رات میں وہ تخت پہنچتا. لیکن جو دربار میں بڑا عالم تھا اس نے کہا میں 1 منٹ میں پہنچا لوں گا. آنکھ بند کیجئے اور میں آنکھ کھولنے کے لیے کہوں گا، تخت آپ کے سامنے رہے گا. علم کے اندر اتنا پاور ہے، 40 رات دور تخت پڑا ہوا آن کے آن میں دربار میں پہنچ گیا. علم کے اندر کتنی طاقت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا ہے؟ کنویں میں. یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا ہے؟ جیل میں. جیل سے جو باہر آئے کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. خدا نے علم عطا کیا تھا، علم کی وجہ سے باہر آئے اور حکومت مل گئی. کتنے سال حکومت کیا ہے مصر پر؟ 90 سال. علم کی وجہ سے. آپ اچھا کھلا رہے اپنے بچے کو، بھول جائے گا. آپ اچھا کپڑا پہنا رہے اپنے بچے کو، بھول جائے گا. اچھا مکان بنا کر کے آپ نے رکھا ہے، بچہ آپ کے احسان کو یاد نہیں رکھے گا. ایک احسان کر دیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. شادی میں پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے اور تعلیم میں پسینہ بھی نہیں بہے گا. ہاتھ اٹھائیے. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ. آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ اس کی حفاظت کر کے ضرور جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، یہ دیکھیے 2 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ان لوگوں کو کھانا پینا ملے گا، کھانا پانی ملے گا. سب سے یہ محروم ہو جائیں گے. دھیان سے سنیے گا. لڑکی کنواری ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی. جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب 10 نماز ملتا ہے. 1 نماز کا ثواب 10 نماز مل رہا ہے. لیکن جب وہ لڑکی شادی کر لیتی ہے، اب اس کا ثواب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 1 نماز پر 21 نماز کا ثواب ملتا ہے.